جب اللہ تہجد کی نماز قبول کرتا ہے تو چار بڑی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں نصیب والوں کو ہی نظر آتی ہیں۔ اگر آپ نصیب والے بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں آپ کو چار ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ چار نشانیاں آپ کو تہجد کی نماز ادا کرتے وقت نظر آتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم آپ پر شامل حال ہے۔ آپ کا اٹھنا، تہجد کی نماز ادا کرنا، عبادت الہی بجا لانا اور اس کی بارگاہ میں سربسجود ہونا اس کو قبول ہے، اس کو پسند ہے، وہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ اللہ والو، بہت سارے لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ بہت ساری میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اور بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اپنا گرم بستر چھوڑتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتے ہیں، مصلی بچھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی گوشے میں ان کے یہ خیال ضرور رہتا ہے کہ میں جو نماز تہجد ادا کرتی ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہوتی ہوں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نیند قربان کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتی ہوں، کیا میری یہ نماز تہجد، میری یہ عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال دل میں کہیں نہ کہیں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ایک ہی سوال بار بار پوچھا ہے کہ ہماری نماز تہجد کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو آج کی یہ ویڈیو میں چار ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ چار نشانیاں آپ کو نماز تہجد ادا کرتے وقت نظر آتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل و کرم آپ کے شامل حال ہے، اور آپ کا اٹھنا اور نماز تہجد ادا کرنا، عبادت الہی بجا لانا اور اس کی بارگاہ میں سربسجود ہونا اس کو قبول ہے، اسے پسند ہے، وہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ تو وہ چار نشانیاں کون سی ہیں جو آپ کو تہجد کی نماز پڑھتے وقت نظر آئیں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی نماز اللہ کو پسند ہے؟ یہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا۔ بہت سارے معلوماتی اور آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو ساری زندگی آپ کی بہت زیادہ کام آئے گی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عبادات قبول ہوتی ہیں تو اس کی نشانیاں کیا ہیں، آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہ والو، تہجد کی نماز کی قبولیت کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق ملنا۔ اللہ والو، کسی بھی شخص کو نیک کام کرنے کا جو موقع ملتا ہے وہ محض ایک اتفاق نہیں ہوتا اور نہ وہ کوئی اس کا اپنا کمال ہوتا ہے۔ جس بندے کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کا موقع ملتا ہے، تہجد کا موقع ملتا ہے اور نیک اعمال کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام اور توفیق ہوا کرتی ہے۔ یہ کسی بھی بندے کا اپنا کمال نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، ان لوگوں کو نیک کام کرنے کی راہ دکھاتا ہے اور ان کے لیے نیک کام کرنے میں راہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت خود ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، اب دیکھیں، دنیا میں کروڑوں لوگ بستے ہیں
لیکن نماز تہجد کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کوئی ہے جو اپنی نیندیں قربان کرتا ہے، تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے سربسجود ہوتا ہے۔ جب سارا زمانہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول کے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، وہ اٹھتا ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ والو، یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق ہے اور بڑی نشانی ہے، اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے۔ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں، کیونکہ وہ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں۔ وہ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے سربسجود ہوں۔ اللہ والو، سب سے اہم بات جو بے حد ضروری ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو توفیق دے نیک اعمال کرنے کی، عبادات کی، تہجد کی، نماز کی، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رزق کو، اپنی روزی کو پاک کر لیں، اپنی کمائی کو حلال رکھیں، اپنی کمائی کو طیب و طاہر رکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میں مستجاب دعوات بن جاؤں، یعنی میری اللہ رب العزت سے میں کوئی بھی دعا مانگوں تو اللہ رب العزت میری دعا کو رد نہ کریں، میری دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ آج ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں دعا کروں اور میری دعا قبول ہو جائے، میں تہجد ادا کروں تو اللہ رب العزت میری تہجد کو قبول فرمائے، میں دیگر عبادات کروں تو میری عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات قبول ہوں تو سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے مستجاب دعوات بنا دے، میری دعائیں قبول فرمائے، میری کوئی دعا رد نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد ابن ابی وقاص، اپنے کھانے کو پاک کرو۔ اللہ کی قسم، جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ رب العزت اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا، اور فرمایا سعد، جس کا بدن حرام سے پلا اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو غور کریں کہ آپ کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک وقت، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے گا کہ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، وہ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ بس مال آنا چاہیے جس طرف سے بھی ہو، اس چیز کی وہ بالکل پرواہ نہیں کرے گا حرام ہے یا حلال ہے۔ تو اللہ والو، توجہ کریں کہ کیا میں اور آپ اس میں شامل تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہے جو ہم کما رہے ہیں؟ پہلی بات، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کریں۔ دوسری بات، اپنی کمائی کو حلال رکھیں۔ تیسری نشانی تہجد کی قبولیت کی، جب آپ نماز تہجد ادا کر رہے ہوں تو آپ کو تہجد ادا کرتے ہوئے لذت محسوس ہو، روحانیت محسوس ہو، آپ کو دلی سکون ملے۔ یاد رکھیں، عبادات میں لذت، نماز تہجد میں لذت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ النبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح مریض کو کھانا کھانے میں لذت محسوس نہیں ہوتی، آپ کسی مریض کو میٹھی چیز کھانے کو دو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کڑوی لگ رہی ہے، مجھے ذائقہ نہیں آ رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کسی مریض کو کھانا کھاتے ہوئے لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح دنیا دار کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہاں پھر عبادت میں لذت نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اصلاح کے لیے کیا خوب دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اے اللہ تو اپنا ذکر، اپنی عبادت، اپنا شکر اچھی طرح کرنے میں میری مدد فرما، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور بالخصوص تہجد کی نماز میں لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے دلی سکون ملے تو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان رکھتی ہوں۔ آپ اس فرمان کو سامنے رکھ کر کبھی نماز تہجد ادا تو کریں۔ آپ کو اگر روحانیت نہ ملے تو کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ککھ دا سواد نہ مشری اندر، میں کھنڈا وی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کے مطابق مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ فرمایا پہلے نمبر پر وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور نماز تہجد ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی اس ادا کو دیکھ کر اپنی شان کریمی کے مطابق مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ والو، تیسری بڑی نشانی تہجد کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ نماز تہجد ادا کریں، اور کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر آپ کی تہجد کی نماز رہ جائے تو آپ کو ٹینشن ہو، آپ کو پریشانی محسوس ہو، آپ کو اندر سے ایسے محسوس ہو جیسے آج میری کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اندر ہی اندر آپ کا ضمیر آپ کو آوازیں دے رہا ہو اور آپ کو افسوس ہو رہا ہو کہ آج میری تہجد کی نماز رہ گئی ہے، تو پھر ایسے شخص کو مبارک ہو کہ اللہ کو پسند ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں، نماز تہجد ادا کریں۔ اللہ والو، ایسے شخص کو اللہ رب العزت بے حد پسند فرماتے ہیں۔ اگر یہ نشانیاں آپ میں موجود ہیں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے، تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات، آپ کا انداز رب کو پسند ہے، اور رب چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے سربسجود ہوں۔ چوتھی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق ملنا۔ ایسا نہ ہو کہ چند دن نماز پڑھی، جیسے رمضان میں، شب معراج میں، شب برات میں ہم رات کو عبادات میں گزار دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور تہجد کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اس طرح نہیں۔ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ روزانہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ایسے مستقل مزاجی کے ساتھ جب روزانہ پڑھو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل بڑا پسند ہے جس میں مداومت ہو جائے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی ہو، یعنی وہ عمل جو پابندی کے ساتھ کیا جائے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ آپ تہجد کے 12 نفل نہیں پڑھ سکتے، 2 ہی پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، لیکن پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ جن لوگوں کو روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ تہجد کی توفیق ملی ہوئی ہے، وہ سمجھ جائیں کہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے ان پر، ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ والو، آخر میں ایک بات ضرور آپ کو کہوں گی کہ قبولیت کا حقیقی علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کس کی عبادت قبول ہے اور کس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے دستک دینا۔ اللہ والو، آپ اسکول میں بھی جاتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو پاس ہو ہی جاتے ہیں نا۔ آپ روزانہ حاضری لگواتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، تو اللہ والو اسی طرح آپ اپنی ٹائم کے ساتھ حاضری دیتے رہا کریں، پھر انشاءاللہ تعالی کبھی نہ کبھی تو پاس ہوں گے نا، کبھی نہ کبھی تو اس کی رحمت آپ پر ہوگی نا۔ اللہ والو، اللہ کو جو ادائیں پسند ہیں ان اداؤں پر عمل کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو بے حد رزق سے نواز دے،
آپ کو پریشانیوں سے بچا لے۔ اگر آپ کو تہجد کی ان 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ پورا ہوگا، پھر چاہے وہ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے ہو، بیٹوں کی نوکریاں ہوں، گھر کے مسائل ہوں، رزق اور کاروبار کی تنگی ہو۔ جیسے ہی آپ اپنے رب سے دعا کریں گے، آپ کا رب آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ نشانیاں نصیب والوں کو نظر آتی ہیں، ہر کسی کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی۔ جب آپ ایک نماز پڑھیں اور دوسری نماز کے لیے آپ کا دل کرے تو آپ کی پچھلی نماز قبول